بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وقال في موضع آخر إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيق في الجنة عثمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے محترم بزرگوں اور بہت ہی محبت کے مستند دینی بھائیوں، قابل احترام میرے اساتذہ کرام، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا اور اپنے اصحاب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشی. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمارے سینوں کو اپنے یاروں، اپنے اصحاب، اپنے نبی کے یاروں کے بغض سے، کینے سے پاک فرمایا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تا دم آخر اسی ایمان بلکہ اس سے اچھے ایمان کے ساتھ اور اس سے زیادہ محبت کے ساتھ ہمیں اپنے پاس بلائے، کہ ہمارے دلوں میں نبی کی اور نبی کی یاروں کی عظمت ہو، محبت ہو، اور ہمارا دل ان کی تنقید سے خالی ہو. ایسی حالت میں ہم کو ملا. آپ حضرات کے سامنے یقیناً میرا کچھ بات کہنا وہ ایک مجمع کے سامنے بات کہنے سے بھی بڑا، کیونکہ اس محفل میں، اس مجلس میں ہمارے مرشد و مربی اساتذہ کرام موجود ہیں، لہذا میں ان کے سامنے اپنا ایک سبق دہرا رہا ہوں. اگر اس سبق میں جو باتیں صحیح ہوں گی وہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہوں گی. اگر کوئی بات خدا نخواستہ غلط ہو گئی تو وہ میری جانب سے. میرے محترم بزرگوں، عشرہ شہدائے اسلام اس کی بڑی اہمیت کا حامل ہے. ہمارے بڑوں نے ان پروگراموں کو شروع کر کے ایک زبردست اٹاوا شہر میں داغ بیل ڈالنا چاہیے ہے، اور وہ داغ بیل تبھی پھل پھول سکتی ہے جب ہم اس میں معاونت اپنے طور سے اختیار کریں اور ساتھ دیں. اور سب سے بڑی چیز اخلاص ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ اساس، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے. وَأَسَاسَ الْإِسْلَامِ حُبُّ الْأَصْحَابِ وَأَهْلِ بَيْتِ، کہ اسلام کی بنیاد صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنا ہے. اگر صحابہ اور اہل بیت سے محبت ہے،
نبی کے گھرانے سے محبت ہے، نبی کے یاروں سے محبت ہے، تب تو ہمارا ایمان معتبر ہوگا، اور ایمان کی جو عمارت ہے، اسلام کی عمارت ہے، وہ تعمیر ہو پائے گی اگر صحابہ اور اہل بیت سے اور ان کے جانشینوں سے اور ان کے یاروں سے محبت نہیں ہے، تو پھر ہمارا ایمان کسی سانچے میں نہیں ڈھالا جا سکتا، اور اس کا کوئی وہ رتی برابر ایمان ہی نہیں کہا جا سکتا۔ ایوب سختیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، من احب ابا بکر فقد اقام الدین، جس نے ابو بکر سے محبت کی اس نے دین کو قائم کر دیا۔ من احب عمر فقد اوضح السبیل، اور جس نے عمر سے محبت کی، عمر کے لیے اپنے دل میں محبت کے جذبات موجز رکھے، عمر کے عدالت کو عدالت مانا، تو اس کے سامنے راستے واضح ہو گئے۔ فقط اوضح السبیل، اس کو صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنا آ گیا، اس کو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا آ گیا۔ من احب عثمان فقد استضاء بنور اللہ، آگے فرمایا جس نے عثمان سے محبت کی، جو کہ میری آج اس گفتگو کا موضوع ہے، میرے سبق کا موضوع ہے، جس نے عثمان سے محبت کی اس نے اللہ کے نور میں سے حصہ پا لیا، نور پا لیا۔ آگے فرماتے ہیں ایوب سختیانی رحمہ اللہ، من احب علیا فقد اخذ بالعروۃ الوثقی، اور جس نے علی سے محبت کی اس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ آگے فرمایا بڑی زبردست بات فرمائی، جس بات کی بنیاد پر یہ اشرار شہداء اسلام ہو رہا ہے۔ ومن احسن الثناء على اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد برئ من النفاق، اور جس نے صحابہ کرام کی خوب تعریف کی، خوب توصیف کی، اپنے دل میں صحابہ کرام کے تئیں ذرہ برابر بھی بغض نہیں رکھا، یوں نہیں کہا کہ ان کی شخصیت کچھ اتنا بھی اس نے اپنے ذہن میں نہیں سوچا کہ کسی صحابی کی شخصیت کچھ ڈھیلی ہے، کچھ ہلکی ہے، صحابہ کرام کی خوب اپنے منہ سے تعریف کرتا رہا، توصیف کرتا رہا، فقط برئ من النفاق، تو وہ نفاق سے بری ہو گیا، وہ منافق نہیں ہو سکتا جو صحابہ کرام کی تعریف کرے۔ تو اس وقت ان دنوں میں خاص طور سے اور ہر دنوں میں عام طور سے ہم صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہیں، صحابہ کرام کی توصیف کرتے ہیں، بقول کیسے بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ۔ میرے بھائیوں، اگر اپنے آپ کو نفاق سے بری کرنا ہے اور سچا پکا مسلمان بننا ہے تو یہی نہیں کہ صحابہ کرام کو یہ کہا جائے کہ یہ صحابہ ہیں، بلکہ ان کی تعریف بھی کی جائے اپنی زبان سے، تب ہم نفاق سے بری ہوں گے، تب ہم پکے سچے مسلمان ہوں گے۔ آج مجھے جو موضوع دیا گیا ہے میں اسی موضوع پر ہوں، ادھر ادھر نہیں جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آخر تک مجھے اس موضوع پر رکھنے کی توفیق دے اور محدود وقت میں اپنی بات کو پوری کرنے کی مجھے صلاحیت عطا فرمائے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور چوتھے نمبر پر اسلام لانے والے ہیں، چوتھے نمبر پر اسلام لانے والے ہیں، سابقون الاولون میں ان کا شمار ہوتا ہے، یعنی جن کو اس بات کا تمغہ دیا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے شروع میں ایمان لائے۔ تو صحابہ کرام جب ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے تو یہ آئیڈینٹیفائی ان کے ذہن میں رہتی تھی، یہ آئیڈینٹی رہتی تھی کہ سابقون الاولون میں سے۔ جب آج کل ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں دنیا دار، ارے یہ تو فلاں کوٹ میں جج ہے، یہ تو فلاں جگہ جو ہے وہ اس عہدے پر قائم ہے، ایسے ہی صحابہ کرام جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو اہل بیت میں سے ہیں، یہ تو سابقون الاولون میں سے ہے۔ سب سے بڑی فضیلت، پہلی فضیلت جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے وہ ہے سابقون الاولون میں سے۔ حضرت
یہ دونوں الگ الگ موضوع ہیں اور یہ دونوں الگ الگ وقت مانگتے ہیں، لیکن مجھ جیسے بے وضاحت کے لیے یہی کافی ہے کہ ان دونوں موضوع کو ضم کر کے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں، یہی بڑی بات ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قریشی ہیں، اور دیکھیے ایک ہوتا ہے خاندان، ایک ہوتا ہے قبیلہ، ایک ہوتا ہے خاندان، ایک ہوتا ہے قبیلہ۔ چونکہ عرب میں قبائل الگ تھے اور اس قبائلی تعصب کو عبداللہ ابن سبا ملعون مکار نے اس کو ہوا دی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بنو امیہ میں سے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بنو ہاشم میں سے، یہ دونوں عرب کے بہت بڑے قبیلے تھے جن میں آپس میں زمانہ جاہلیت میں تو ایک طریقے سے جنگ رہتی تھی، لیکن اسلام لانے کے بعد بھی ایک چیز یہ رہتی تھی کہ دونوں نیک کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرتے تھے۔ اور زمانہ جاہلیت میں بھی جب حاجی حضرات آتے تھے تو دونوں میں سبقت تھی، فاستبقوا الخیرات کے تحت کہ کون زیادہ خدمت کرتا ہے۔ یہ دونوں بڑے خاندان تھے، بڑے قبیلے تھے۔ اسی طریقے سے بنو عدی تھے، بنو تیم تھے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بنو تیم سے تھے، بنو عدی سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ عبداللہ ابن سبا نے اس تعصب پروری کو، عصبیت کو ہوا دی اور کہا کہ دیکھو خلافت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا حق تھا جو کہ بنو ہاشم میں سے ہے، یہ بنو امیہ میں کیسے چلی گئی؟ تو اس نے طرح طرح سے لوگوں کو برگلایا، جو کہ شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک محرک بنا، جو بہت بڑا سبب بنا۔ عبداللہ ابن سبا نے جگہ جگہ جا کر، مصر جا کر، کوفے جا کر، شام جا کر لوگوں کو برگلایا کہ حضرت عثمان اقربا پرور ہے، اور دیکھو اصل تو شہادت، اصل تو خلافت جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کو ملنی چاہیے تھی، حضرت علی کو ملنی چاہیے تھی۔ اور نعوذ باللہ اس نے یہاں تک کہا کہ حضرت علی کو اوتار تک کا درجہ دے دیا۔ اوتار کہتے ہیں خدا کے بھیس میں کوئی ہو، کہ حضرت علی تو وصی اللہ ہیں اور خلافت تو ان کا حق ہے۔ لہذا آپ دیکھ لیجیے آج حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو مرتبہ ہے وہ اکثر روافض اور سبائی یہ باغی آپ علیہ السلام سے بڑھاتے چڑھاتے۔ تو بہرحال یہ شروع میں نے آپ کو عرض کر دیا، کیونکہ اس کی کڑی اور اس کا تانا بانا میں جو بول رہا ہوں تاکہ بعد میں آپ کے بات پوری سمجھ میں آ جائے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قرابت داری کے لحاظ سے بہت قریبی رشتے دار ہیں۔ 5ویں نسب میں آپ کا سلسلہ آپ علیہ الصلوۃ آپ عثمان رضی اللہ عنہ سے جا کر ملتا ہے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی دادا سے جا ملتے ہیں، قصی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی۔ یہاں پر جا کر آپ کا سلسلہ مل جاتا ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اور حضرت عثمان کا سلسلہ ایک ہو جاتا ہے۔ تو قرابت داری کے لحاظ سے ایک رشتہ تو یہ ہے، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نانی حضرت عروہ بنت ام الحکیم، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم کی سگی بہن اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سگی پھوپھی۔ حضرت عبداللہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ہیں، وہ اور ان کے ساتھ ایک بہن پیدا ہوئی تھی جن کا نام تھا حضرت عروہ۔ تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نانی ہے۔ تو اس لحاظ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھانجے ہوئے، اور حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان کے ماموں ہوتے۔ ایک تو
رشتے داری یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. دیکھیے قرابت داری میں ابھی آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی بتا رہا ہوں. اگر یہ وجہ فضیلت ہے اور یقیناً ہے اہل ایمان کے لیے تو ان کا مرتبہ کہاں سے کہاں تک جاتا ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ حضرت عثمان کی پہلی بیوی حضرت رقیہ ان کے حوالہ عقد میں آئی. جب حوالہ عقد میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ آئی تو آپ کی سب سے پہلے ہجرت ہوئی وہ ہوئی حبشہ کی طرف. اور حبشہ مکہ مکرمہ سے کافی فاصلے پر ہے اور زمینی سطح پر نہیں ہے بلکہ سمندری سفر سے جو ہے وہاں جانا پڑتا ہے. حبشہ جب جانا ہوا تو سمندری سفر میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی طبیعت خراب ہو گئی. چونکہ آپ جس کشتی میں سفر کر رہے تھے وہ اوپن بورڈ تھا, کھلی کشتی تھی اور سمندر کی زہریلی ہوائیں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی نازک طبیعت پر بوجھ کے ساتھ پڑ رہی تھی جس کو آپ برداشت نہیں کر پائیں. چنانچہ جب آپ حبشہ پہنچی تو وہاں کبھی آپ کی طبیعت ٹھیک رہی, کبھی ناساز رہی, کبھی ٹھیک رہی, کبھی ناساز رہی, ایسے چلتا ہے. پھر خبر یہ ہوئی کہ افواہ اڑائی کسی نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا ہے اور وہاں اسلام کا بول بالا ہو گیا. چونکہ آپ کی جو ہجرت ہوئی تھی وہ تو دین اسلام کی خاطر ہوئی تھی تو آپ نے واپسی کا رخ اختیار کیا. مکہ مکرمہ آپ واپس آ گئے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ جب واپس آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر یہ جب واپس آنا ہوتا ہے چونکہ اپنے مقام پر واپس آئے تو اسے ہجرت نہیں کری جائے. پھر وہاں سے آپ مدینہ طیبہ گئے اور مدینہ طیبہ یہ دوسری ہجرت آپ کی ہوئی. دوسری ہجرت جب آپ کی ہوئی تب حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی طبیعت اور زیادہ ناساز ہو گئی تھی. اس وقت جنگ بدر کا موقع آیا. جنگ بدر کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تیاریاں کی. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی تیار ہوئے اور حاضر ہوئے چلنے کے لیے, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو منع فرما دیا کہ تم اپنی بیوی کا, اپنی اہلیہ کا خیال رکھو, ان کی طبیعت ناساز ہے, تم ان کی تیمارداری میں لو. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی بڑی حکمت تھی. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے لیے روانہ ہو گئے اور وہاں سے فاتح ہو کر لوٹے. جب وہاں سے فاتح ہو کر لوٹے تو دیکھا ایک طرف تو خوشی تھی جنگ بدر کی کہ وہاں اللہ رب العزت نے آپ کو فتح سے ہمکنار کیا, اور یہاں پر آتے ہیں تو اپنی لخت جگر کا غم دیکھا. حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ دار فانی سے پوچھ کر چکی تھی اور حضرت عثمان بن عفان اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما یہ دفنا کر آ رہے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تسلی دی اور کہا کہ تم اصحاب بدریین میں شمار ہو اور جتنا اصحاب بدریین میں کے مال غنیمت میں جو جس کا حصہ بنتا ہے تمہارا بھی اتنا ہی حصہ بنے گا. گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اصحاب بدریین میں شمار کیا اور جو مال غنیمت میں حصہ بنتا تھا وہ ان کو دیا. اب کوئی اعتراض کرنے والا یہ کرے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو بدر میں گئی نہیں, جنگ بدر انہوں نے لڑی نہیں, تلوار انہوں نے اٹھائی نہیں, تو ان کو وہ فضیلت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ یاد رکھیے ہمارے تبلیغی جماعت والے اس بات کو سب سے زیادہ اچھی طریقے سے سمجھیں گے. جو انسان امیر کی تشکیل میں ہوتا ہے وہ خود جو ہے جماعت میں شامل قرار دیا جاتا ہے. جو انسان امیر کی تشکیل میں ہوتا ہے وہ جماعت میں شامل قرار دیا جاتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق امیر کی تشکیل میں تھے. جیسا انہوں نے کہہ دیا تھا ویسا کر رہے تھے, لہذا وہ بھی اصحاب بدریین
شمار ہوں گے۔ یہ دوسری فضیلت آپ رضی اللہ عنہ کی کہ اصحاب بدرین میں آپ کا شمار ہے۔ اس کے بعد ایک فضیلت یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ آپ کے نکاح میں تھی، جن کا وصال ہو چکا تھا۔ ان کے وصال کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ غمزدہ رہنے لگے تھے، اور اس وقت بھی سبائی اور باغی یہ روافظ اندر خانے وجود میں آ رہے تھے، لیکن پر نہیں پھیلا سکتے تھے کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت موجود تھے۔ اور اندر خانے یہ بات اڑائی جاتی تھی کہ دیکھو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دامادی کا شرف حاصل ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ان کے حوالہ عقد میں ہے۔ یہ فضیلت کو اگر یہ فضیلت سمجھی جائے، ایک گنا فضیلت ہے۔ ویسے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عربی کا ایک شعر ہے، ان الفتى یقول ہاں انا ذا لیس الفتى ما یقول کذا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، پورا شعر میرے ذہن سے نکل گیا، کذا ابھی کذا، اس طریقے سے کوئی شعر ہے۔ اس میں یہ فرمایا گیا کہ اصل بہادر تو وہ ہے کہ جو کہے کہ یہ میں ہوں، آ جا۔ اصل بہادر وہ نہیں ہے کہ میرا باپ ایسا تھا، وہ یہ کہے، جو یہ کہے کہ میرا باپ ایسا تھا، کانا ابھی کذا، کانا ابھی کذا۔ اصل بہادر وہ نہیں جو یہ کہے کہ میرا باپ ایسا تھا۔ اور یہ دنیاوی اصول بھی ہے کہ پدرم سلطان بہت کہنے والوں کو جو ہے کوئی عہدہ کوئی مقام حاصل نہیں ہوتا، ان کو عزتوں کی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا۔ انسان کے ذاتی کمالات، اوصاف، اخلاق، اعمال، یہ کرائیٹیریا ہوتے ہیں، یہ طے کرتے ہیں کہ انسان کتنے پانی میں۔ لیکن چونکہ ایک گروہ کی طرف سے اس بات کو شور اور بہت ہی زیادہ زور و شور سے کہا گیا ہے اس بات کو کہ یہ وجہ فضیلت ہے، یہ وجہ فضیلت ہے۔ اگر یہ وجہ فضیلت ہے تو آؤ دیکھتے ہیں اس وجہ فضیلت میں بھی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بڑھ جاتے ہیں۔ ایک بیٹی تھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی، حوالہ عقد میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، جو کہ انتقال کر گئی۔ اس کے بعد آپ افسردہ رہنے لگے، پژمردہ رہنے لگے، آپ کے چہرے سے یہ سارے آثار حویدہ ہوتے تھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری بیٹی بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حوالہ عقد میں دے دی، ان سے نکاح کرا دیا۔ تو اس بات سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تیسری فضیلت حاصل ہوئی، ذو النورین، دو نور والے۔ حالانکہ اس کی دوسری وجوہات بھی علماء نے لکھی ہیں، ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی معرکۃ الآراء کتاب، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ذو النورین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس لیے بھی کہا جاتا تھا کہ ان کے اندر دو ثقافتیں جمع ہو گئی تھیں، ایک ثقافت اسلام لانے سے پہلے اور ایک ثقافت حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام پر بیعت کرنے کے بعد، دو ثقافتیں جمع ہو گئی تھیں۔ ایک وجہ یہ بھی قرار دی جاتی ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے دو ہجرتیں کی تھیں۔ لیکن سب سے زیادہ مضبوط اور مقبول بات یہی ہے کہ آپ کے نکاح میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیاں تھیں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ۔ چنانچہ یہ تیسری فضیلت جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ اس کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ بھی انتقال کر گئی، وصال کر گئی، اور پریشان رہنے لگے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دیکھا، یہ بات پھر دیکھی، تو پھر عثمان کو بلایا اور کہا کہ عثمان، ایک روایت کے مطابق 40 اور ایک روایت کے مطابق 100، اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں تمہارے نکاح میں اپنی یکے بعد دیگر 100 بیٹیوں کو دوں۔ دیکھیے، داماد اور سسر کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ بڑی نزاکتوں کا حامل ہوتا ہے، بہت ہی نازک رشتہ ہوا کرتا ہے۔ کوئی سسر اپنے داماد کی اخلاقی کیفیت سے اتنی جلدی متاثر نہیں ہو پاتا،
اور اگر متاثر ہو بھی جائے تو بیٹی دینے کا جو کرائٹیریا ہے وہ کرائٹیریا وہ آسانی سے نہیں قبول کر پاتا. لہذا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کس درجہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عظمت اور ان کی حرمت کو بلند کرتی ہے. اس کے بعد یہ تو تھی دیکھیے. اچھا معاندین کی یہاں پر کچھ جسارتیں بھی رہی ہیں, دشمنوں کی طرف سے کچھ سازشیں بھی رہی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کے حوالہ عقد میں ان کے نکاح میں جو بیٹیاں تھیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صلح سے تھی ہی نہیں, نعوذ باللہ. حالانکہ ان کی کتاب اصول کافی اور رجال کشی پتہ نہیں کون کون سی کتابیں ہیں, ان میں باقاعدہ حوالے کے طور پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صلب سے 4 بیٹیاں تھیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی تھی حضرت فاطمہ الزہرا, اور باقی 3 بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے تھیں, پہلے شوہر کے صلب سے تھی. یہ بات سراسر غلط ہے, اور اس کی قرآن پاک خود اس کی دلیل دے رہا ہے, اس کی گواہی دے رہا ہے. قرآن پاک کہہ رہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک, وبناتک جمع کا صیغہ لے کے آئے, جمع لے کر آئے, بنت لے کر نہیں آئے بلکہ وبنات لے کر آئے کہ اے نبی جی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے, کہ بیوی ایک تھی کئی تھی نا, وبناتک, اور کہہ دیے اپنی بیٹیوں سے ایک تھی کئی تھی, تبھی تو وبناتک کہا ہے. وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ, اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ اپنے اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پر اپنے سروں پر ڈالیں. یہ ایک الگ موضوع ہے. بہرحال یہ دلیل دی قرآن پاک سے جو ہے جمع کا صیغہ والا, اس سے پتہ چلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی بیٹیاں تھیں, 1 سے زائد بیٹیاں تھیں, اور 4 بیٹیاں تھیں. یہ تو تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے, یہ تو تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے وہ کمالات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کو ملے. لیکن ذاتی کمالات جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ کیا ہوں گی؟ اصل انسان اپنے ذاتی کمالات سے پہچانا جاتا ہے. زمانہ جاہلیت سے لے کر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کبھی بھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھتے, کبھی بھی ان سے زنا سرزد نہیں ہوا, کبھی بھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا, کبھی بھی انہوں نے جھوٹی گواہی نہیں دی. تجارت کی تو بڑی سلیم متبع طریقے سے کی. تو جو ان کے اندر عادات تھی, ایک مرتبہ اس حدیث سے آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عادت کا پتہ دیتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان عنہا حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا سرد ہو رہی اپنے گھر میں موجود ہیں. اتنے میں آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور دیکھا کہ رقیہ میرے عثمان کی بہت خدمت کرنا. کیا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ میرے عثمان کی بہت خدمت کرنا, یہ وہ ہے جو اخلاق میں میرے سب سے زیادہ قریب ہے, یہ وہ شخص ہے جو اخلاق میں میرے سب سے زیادہ قریب ہے. چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, اس چیز کا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے اندر صدیقیت اور شہادت دونوں وصف بڑے درجے میں موجود تھے. حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہیں, لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی صدیقیت سے بڑا مرتبہ حاصل تھا, صدیقیت کا بڑا مرتبہ حاصل تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اگر صدیق اکبر ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی صدیق کبیر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کے اسلام لانے کا واقعہ کیسا ہوا, اس کو ملاحظہ کرنا ہے. اس کے 2 واقعات جو ہیں احادیث کی کتابوں میں آتے ہیں. ایک واقعہ تھوڑا سا کمزور ہے, ایک واقعہ زیادہ مضبوط ہے. جو کمزور ہے پہلے میں اسے بیان کرتا ہوں, لیکن قابل بیان ہے. وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ
آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پھوپھی حضرت عروہ بنت ام الحکیم کی تیمار کاری کے لیے گئے، وہ بیمار تھی، وہاں پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی تشریف فرما دی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے رہے، ٹکٹکی باندھے دیکھتے رہے، اور آپ کی نظریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ہٹتی تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان کیا دیکھ رہے ہو؟ عثمان کہنے لگے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں نظریں ہٹانا چاہ رہا ہوں لیکن آپ کے چہرے سے میری نظریں نہیں ہٹتی۔ آپ کا نور نور ہدایت ہے جو میری نظروں کو آپ کی طرف سے ہٹنے نہیں دیتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ہی ہوں اللہ کا نبی، مجھ پر ایمان لا۔ چنانچہ اسی وقت آپ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیا۔ ایک واقعہ تو یہ ہے، اس سے مضبوط واقعہ یہ ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے اسلام لیا۔ چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تاجر تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی بہت بڑے تاجر تھے۔ یوں کہہ لیا جائے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مالدار تھے، امیر تھے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ رئیس تھے۔ اتنا زیادہ ان کے پاس مال تھا کیونکہ تجارت، تاجروں میں اور بزنس مین میں کچھ آپسی ٹرمز رہتے ہیں، مراسم رہتے ہیں، لین دین رہتا ہے، تو ایک دوسرے کے لین دین سے بھی کافی متاثر ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے اوپر کوششیں کی کہ وہ اسلام لائیں، چنانچہ وہ اسلام لے کر آئے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو اسلام سمجھا رہے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے جا رہے تھے، اتنے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو تشریف لے آئے اور وہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے۔ ایک واقعہ یہ ہے جو زیادہ مشہور ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی جود و صفا کی کہ بڑے واقعات ہیں، آپ کے ذاتی سخاوتوں اور خوبیوں کے بڑے واقعات ہیں، جس میں سب سے بڑا واقعہ یہ ہے کہ ہجرت کے بعد جب مسلمانوں پر پانی کی قلت ہوئی، اس واقعے کو میں ذرا لطف کے ساتھ، مزے کے ساتھ آپ کو سناؤں گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں تھے اور صحابہ کرام تھے، اسلام پھیل رہا تھا، اسلام کافی پھیل چکا تھا۔ اس وقت ایک یہودی کا کنواں تھا جسے بیر روما کہا جاتا ہے، اس نے اس بات کو بھاپ لیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کنویں کا پانی بہت پسند تھا، اور واقعتاً اس کنویں کا پانی بڑا ٹھنڈا اور بڑا میٹھا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارہا اس پانی کو منگوایا کرتے تھے اور تناول نوش فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تشریف لائے، دیکھا صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، اور دیکھا کہ صحابہ کرام کے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹوں پہ خشکی کی پپڑیاں جمی ہیں اور آپ کے گلے میں کانٹے چبھ رہے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کیفیت دیکھی اور پوچھا کسی صحابی سے، تو کہنے لگے ایسی ایسی بات ہے جو فلاں یہودی ہے وہ اپنے کنویں سے پانی نہیں لینے دیتا اور پانی کا ریٹ متعین کر دیا کہ اتنے اتنے دو گے تو پانی دے، پانی نہیں پینے دیتا۔ اور صحابہ کرام اکثر غریب، صحابہ کرام کے پاس شروع میں مال بھی نہیں تھا اور اسلام تو غربت نہیں پلا بڑا۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا اور ان کے چہرہ انور کو دیکھ کر سیدھے اس یہودی کے پاس گئے اور کہا کہ تم ہمیں یہ کنواں بیچو۔ تو اس یہودی نے انکار کر دیا، وہ دراصل اس کی قیمت بڑھوانا چاہتا تھا۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے قیمت بڑھائی، اس قیمت میں نہیں دیتا تو اس قیمت میں دے دے۔ اس نے کہا اس قیمت میں بھی نہیں دیتا۔ 5,000 درہم، 10,000 درہم، 15,000 درہم، 20,000 درہم، بالآخر وہ راضی ہوا، چونکہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تاجر تھے اور وہ جانتے تھے کہ تاجروں کو کیسے رام کرنا۔ وہ یہودی چونکہ مال کے حریص ہوتے ہیں، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو پورا نہیں دیتا، آدھا دے دے۔
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی اس بات پر ٹھیک ہے لیکن آدھا تو دوں گا، لیکن پیسے اتنے لوں گا، دینار اتنے، درہم اتنے لوں گا. اس نے دگنی تگنی قیمت لی ہے اس کنویں کی اور آدھا دیا ہے، کیونکہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تاجر تھے. اس نے کہا کہ آدھا، اچھا اس نے پوچھا آدھا آپ کس طرح لیں گے؟ کہ اس طرح لیں گے، ایک دن تمہاری باری ہوگی، ایک دن ہماری باری ہوگی، ایک دن ہمارے لوگ پئیں گے، ایک دن تمہارے لوگ پئیں گے. کہ ٹھیک ہے. تو وہ کنواں لے کر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اس کنویں، پہلے تو اس کے پاس درہم ڈالے اور کہا رک تو درہم گن، اور ایک ڈول، ایک پانی، ایک کٹورا نکالا اور سیدھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گانوں تلمس طے کر دیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنوں سے گھٹنے ملا دیے اور پیالہ آگے کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ آگے کیا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے پیالہ پیچھے کر دیا. بڑے، میں نے آپ کو کہا بڑے لطف کے ساتھ، بڑے تخیل کے ساتھ میں آپ کو یہ واقعہ سنا رہا ہوں، بڑی محبت کے ساتھ یہ واقعہ سنا رہا ہوں. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان پانی نہیں دیتا؟ کیا بات، پانی نہیں پلاؤ گے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج عثمان کے ہوں گے لفظ کے، یعنی اپنے ہاتھ سے پلاؤں، اپنے ہاتھ سے پلاؤں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاس بجھائی. اس مظلوم نے، اگر اس کو عثمان کی جگہ مظلوم کہا جائے تو بھی مظاہرہ نہ ہوگا. میں کہتا ہوں حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، مظلومیت کی ایک داستان ہے، ایک مظلوم بنے تھے وہ، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آج تک مظلوم. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو کتنے، ایک جھوٹ ہوتا ہے نا. جرمنی کے ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر بوبلر، اس کی ایک تحقیق ہے کہ جھوٹ اتنی زیادہ زور سے، اتنے زیادہ پرزور طریقے سے بولو، اتنے زیادہ دھڑلے سے بولو، آنکھوں میں آنکھیں ڈھال کر بولو کہ ایک بڑی تعداد تمہارے دم و فریب میں آ جائے، اور اگر جو جھوٹ کو سچ نہ مانے تو کم سے کم شک میں تو ضرور مبتلا ہو. تو ایسے ہی ہوا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ، ان کی سیرت کے ساتھ لوگوں نے اور روافض نے، باغیوں نے، سبائیوں نے، انہوں کی سیرت کے ساتھ دشمنوں نے کھلواڑ کیا، لیکن ان کے غلاموں کے غلام اس کھلواڑ کو کھلواڑ کرنے نہیں دیں گے. بہرحال حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاس بجھائی، ان کو پانی پلایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پانی پی چکے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا صحابہ گواہ رہنا، صحابہ گواہ رہنا، میرے صحابہ گواہ رہنا، حوض کوثر کا اسٹیج ہوگا، حوض کوثر کا اسٹیج ہوگا، حشر برپا ہوگا، حساب کتاب کے لیے لوگ جا چکے ہوں گے اور میں اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو آب کوثر پلا رہا ہوگا. میری دائیں طرف ابو بکر ہوں گے، میری بائیں طرف عمر ہوں گے، دائیں سے آنے والوں کو ابو بکر پلا رہے ہوں گے، بائیں طرف سے آنے والوں کو عمر پلا رہے ہوں گے. اتنے میں عثمان سامنے سے آئیں گے اور میں عثمان سامنے سے آئیں گے اور میں خود نکال کر عثمان کو دوں گا اور عثمان کہے گا لائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں کہوں گا نہیں، آج مصطفیٰ کے ہاتھ ہوں گے اور لب عثمان کے دوں گے. یہ میں اپنے تخیل میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں. انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خوشخبریاں، زندگی میں 11 خوشخبریاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو دی ہیں. کیا کم کوئی ایک صحابی بتلاؤ جس کو 11 خوشخبریاں ملی موقع پر؟ کون یہ کام کرے گا وجبت لہ الجنہ، کون یہ کام کرے گا وجبت لہ الجنہ؟ حضرت عثمان. جیش اسرا دیکھ لیے، بیر روما دیکھ لیجیے، متعدد واقعات ملتے ہیں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ایسے صحابی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جب دوسری ایک واقعہ میرا رہ گیا، یہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کا رشتہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو پرپوز کیا کہ ہماری بہن کا رشتہ قبول کرنا. پہلے یہ نہیں دیکھا جاتا تھا، عربوں میں تو ویسے ہی تکلف نہیں ہے. ہمارے یہاں تو ہے کہ بھائی لڑکے والوں ادھر سے رشتہ آئے گا، ادھر سے جائے گا، پھر لمبی چوڑی داستانیں. تو بہرحال ایک واقعہ کا سبب اور آپ کو ملتا ہے. حضرت
عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں نہیں گئے نا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو جنگ بدر کا ثواب ملا، بلکہ شمار کیا گیا اصحاب بدر میں مال غنیمت میں سے حصہ بھی ملا. اس سے پتہ یہ چلا کہ جو انسان اپنی بیوی کی خدمت کرتا ہے تو وہ جہاد کا ثواب حاصل کرتا ہے. حضرت مولانا الیاس گنمن صاحب ان کے شاگرد رشید حضرت مولانا عبد الواحد قریشی مدثر اللہ علی نے یہ واقعہ بیان کیا اور اس سے یہ سبق بتلایا کہ آج کل ہم لوگ معیوب سمجھتے ہیں اپنی زوجہ کی، اپنی بیوی کی خدمت کرنے کو، لہذا اپنی بیوی کی خدمت کرنا یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے واقعے سے یہ اشارہ مل رہا ہے. اور اشارہ کیا بلکہ پورا سبق مل رہا ہے کہ جہاد کا سبق ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں نہیں لے گئے، جہاد جیسی عبادت، اور ان کی بیوی کی خدمت میں ان کو چھوڑ گئے. تو کتنی بڑی عبادت ہے. آج انشاءاللہ سب جا کر خدمت کریں گے نا انشاءاللہ. بھائی انشاءاللہ. تو بہرحال ایک بات تو یہ، دوسری بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب پرپوز کیا کہ آپ ہماری بہن سے نکاح کر لیجیے، تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے. چنانچہ انہوں نے تھوڑا وقت دیا، مہینہ ہو گیا، 1.5 مہینہ ہو گیا، 2 مہینہ ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آنے لگا اور اس غصے کا اظہار وہ سیدھے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کر دیا. کیا عجیب انسان ہے، میں نے اپنی بہن کا رشتہ ان کو دیا، ارے بھائی ہاں کچھ تو کریں تاکہ ہم آگے دیکھیں. کوئی جواب ہی نہیں دیتے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تمہاری بہن کو وہ شوہر ملے گا جو عثمان سے افضل ہوگا. تمہاری بہن کو وہ شوہر ملے گا جو عثمان سے افضل ہوگا، اور عثمان کو وہ زوجہ ملے گی جو تمہاری بہن سے افضل ہوگی. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جب وقت گزرا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالہ عقد میں حضرت ام کلثوم آئی تو پھر ان کو پتہ چلا ہاں بات تو صحیح ہے، نبی کی بیٹی میری بیٹی سے تو بہرحال بہت بہتر ہے، وہ تو نبی علیہ السلام کی بیٹی. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. لیکن اب یہ ایک بات رہ گئی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عثمان کو تو وہ، لیکن میری بہن کو عثمان سے اچھا شوہر ملے گا. عثمان سے اچھا تو میں کسی کو دیکھتا نہیں، عثمان سے اچھا آخر کون ہوگا. کچھ دنوں بعد ان کی یہ بات بھی پوری ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو اپنے نکاح میں لے لیا. تب ان کے بات سمجھ میں آئی. تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بہت ہی جلیل قدر، بہت ہی عظمت والے صحابی ہیں. بیر روما کا واقعہ چل رہا تھا. بیر روما آدھا خرید لیا گیا تھا. چند دن بعد وہ یہودی آیا، کہنے لگا بھائی تم نے تو میری تجارت کا بٹا بٹا دیا، تم تو اپنی باری میں فری دے دیتے ہو پانی، میٹھا ٹھنڈا اتنا شاندار پانی ہے، اور میری باری میں کوئی لینے نہیں آتا، تمہاری باری میں سب فری لے جاتے ہیں، خیرات ہماری باری میں تو کوئی آتا ہی نہیں. تو ایسا ہے تم اس آدھے کنویں بھی لے لو. اب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب میں ذرا مشورہ کروں نبی علیہ السلام. تاجر ہوتے ہیں نا، تاجر ایسے ہوتے ہیں، یہ تجارت سکھائی جا رہی ہے. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے بیع بالشرع کا جو مسئلہ ہے وہ اسی واقعے سے نکالا ہے. یعنی کہ اب اس نے جو پرپوزل رکھا کہ بھائی تم آدھا کنواں بھی لے لو، جب آدھا کنواں میرے کام کا نہیں، مجھے کچھ دے ہی نہیں رہا ہے. تو نبی علیہ السلام نے مشورہ کیا اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آدھا کنواں اس شرط پر لیں گے تم حدیقہ روما بھی مجھے دے دو. اس کے پاس روما کا ایک باغ تھا، وہ بھی مجھے دے دو گے تب میں آدھا کنواں دوں. یعنی کہ یہ میرے کوئی اگر اصرار کرے، ایک مسئلہ ہے شریعت کا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، کوئی اگر اصرار کرے کہ بھائی یہ میرے کپڑے ہیں، مجھے ضرورت ہے، تم خرید لو میرے کپڑے خرید لو. نہیں یار ہمیں ضرورت نہیں. ارے خرید لو یار، خرید لو. کہ اچھا ٹھیک ہے خریدو گے، خریدوں گا، لیکن ساتھ میں اپنا موبائل بھی دو، ساتھ میں اپنا موبائل بھی دو اگر راضی ہو تو. اگر وہ راضی ہوتا ہے تو یہ صورت جائے. تو یہ اس واقعے سے ہم کو معلوم چاہیے. تو اس طریقے سے وہ بیر روما کے ساتھ ساتھ حدیقہ روما بھی پورا خرید لیا گیا. اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ اسلام لانے کے بعد نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد کوئی جمعہ مجھ پر ایسا نہیں گزرا کہ میں نے کسی ایک غلام کو آزاد نہ کیا۔ آپ کیا سفر ہے مطلب ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرنا معمولی بات ہے؟ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ابھی 1.5 سال پہلے ایک بہت ہی معتبر عالم سے سنا ہے کہ فی زمانہ اگر کم سے کم قیمت جوڑی جائے ایک غلام کی تو 10 لاکھ سے کم نہیں ہوگی۔ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرنا یہ بہت بڑی بات تھی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے، اتنی ثقافت ان کے اندر تھی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ امیر ہی نہیں رئیس تھے۔ رئیس اسے کہتے ہیں جس کا پشتینی پیسہ پشتوں سے جس کی امیری چلی آ رہی ہے، امیر اسے کہتے ہیں۔ ابھی حال فی الحال میں ایک دو نسل میں بھی ابھی امیر بنا، کہتے نہیں جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں۔ تو میرے بھائیوں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خاندانی رئیس تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے قافلے کا، ان کی تجارت کے اونٹوں کا ایک سرا مدینے میں اور دوسرا سرا عراق میں ہوتا تھا، تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ، اتنی مالداری ان کے پاس۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، ایک صحابی آیا اور کہنے لگے میں بہت مخلوق الحال ہوں، اس وقت قرضدار ہوں، بہت ضرورت ہے، میرے گھر میں فاقے پڑ رہے ہیں، آپ کچھ عنایت فرمائیں۔ نبی علیہ السلام نے گھر میں جا کر دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا، کہ کہا کہ میں معذرت کرتا ہوں میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، البتہ میں عثمان سے پوچھتا ہوں، عثمان سے کیا کہہ دیتا ہوں، بلکہ تم عثمان کے پاس چلے جاؤ اور میرا نام لے دینا۔ چنانچہ وہ صحابی وہاں سے سیدھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے، اور وہاں جانے کے بعد دروازہ نوک کیا، کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اپنی اہلیہ سے یا کسی سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب ضرورت ختم ہو گئی تو یہ چراغ کیوں جلتا چھوڑ دیا؟ جب ضرورت ختم ہو گئی تھی تو چراغ کیوں جلتا چھوڑ دیا؟ بجھا دیتے، تیل خرچ ہوا اس میں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تنبیہ فرما رہے ہیں، اپنی اہلیہ کو تنبیہ فرما رہے ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ بات سنی کہ یار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں عثمان کے پاس بھیجا ہے تاکہ ان سے کچھ حاصل ہو سکے، ان سے کچھ میری مدد ہو سکے، لیکن ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ ذرا سے تیل پر جو ہے وہ اتنے اپنی اہلیہ پر غصہ ہو رہے ہیں، تو سیدھے واپس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کہنے لگے کہ میں گیا تو تھا لیکن واقعہ تو جس طرح ہوا، میں گیا تو وہ اپنے کسی کو متعلقین سے کہہ رہے تھے کہ چراغ تم نے ضرورت سے زیادہ دیر تک جلتا کیوں چھوڑ دیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پھر جاؤ اور میرا نام لے لو، تم پھر جاؤ ملاقات کرو حضرت عثمان سے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس یہ پھر چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے اور فرمانے لگے، اور ان سے عرض کیا کہ ایسی ایسی بات ہے، نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے اور اس متعلق بھیجا ہے، اس متعلق بھیجا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بڑی عزت و تکریم کے ساتھ ان کو بٹھالا، ناشتہ وغیرہ لگوایا اور ان کو اونٹ سے لدوا کر 1 یا 1.5 مہینے کا خرچ ان کو دیا کہ یہ لیجیے۔ اب جب ان کو دیا تو اسے رکھا نہ گیا کہ حضرت عثمان یہ ذرا بتائیے، میں جب پہلی دفعہ آیا تھا تو آپ کسی کو سمجھا رہے تھے اور آپ کے یہاں چراغ تھوڑا سا زیادہ دیر تک جل گیا تھا، اور آپ کے پاس اتنا اللہ نے آپ کو نوازا ہے، پھر بھی آپ اس طریقے سے ان سے پیش آ رہے تھے۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو دراصل بات یہ ہے کہ الحمدللہ مال تو ہمارے پاس بہت ہے، مال تو ہمارے پاس بہت ہے، لیکن ہم جو مال کماتے ہیں، جو تجارت کرتے ہیں، اپنے لیے نہیں کرتے بلکہ اللہ کی دین کی خاطر کرتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ چراغ جل رہا تھا وہ تو چراغ تھا۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ ہم لوگ بتیاں زائد بتیاں جو ہے دیر دیر تک جو ہے جلدی چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر کسی کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ بھائی صاحب چوری بھی ہوتی ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ تو بہرحال تو اس انداز میں تو اپنے گھروں کا بھی اس انداز میں معائنہ کیجیے، ضرورت سے زیادہ اسراف نہ کریں۔ جب ایک چراغ کی یہ حیثیت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جیسے رئیس الصحابہ، رئیس العمراء، وہ
ان کا یہ طرز عمل ہے تو ہم اور آپ کو تو اسراف سے اور زیادہ بچنا چاہیے جن کے پاس ایک ڈھیلا بھی نہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بہت سارے اس طریقے کے واقعات ہیں۔ اس طریقے کا واقعہ ایک صدیقی دور میں بھی ملتا ہے، اور پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ صحابی ہیں جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی خوشخبری کئی دفعہ دی، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ اور جب جیش عسرہ ہوا یعنی غزوہ تبوک کے بارے میں آپ کو بتاؤں، غزوہ تبوک جب ہوئی ہے اسلام کی بہت ہی مہنگی، بہت ہی مشکل جنگ غزوہ تبوک، اس کو جیش عسرہ سے بھی تعبیر کیا گیا، اس کو کہتے ہیں تنگی۔ اور صحابہ کے پاس اسلام کے دامن میں زیادہ کچھ تھا نہیں اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کون ہے جو اسلام کی مدد کرے گا، جو اس جنگ میں اسلام کی مدد کرے گا؟ تو وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا پورا ساز و سامان لے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوچا آج تو میں جیت جاؤں گا، آج تو انفاق میں حضرت ابو بکر صدیق کو پچھاڑ دوں گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ بھی آدھا مال لے کر آئے، لیکن چھوڑ کے کس کو آئے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تم کسے چھوڑ کر آئے؟ کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، اسی کو چھوڑ کر نہیں آئے، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آئے۔ یہاں بھی حضرت صدیق بازی لے گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر، پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہا کہ میری طرف سے، اس میں روایتیں مختلف ہیں کہ پہلی دفعہ میں 300 کہے یا 100 کہے، اگر 300 کہے تو 3 دفعہ کہے 900 اونٹ بنتے ہیں، اگر 100 کہے تو 300 اونٹ بنتے ہیں۔ تو پہلی دفعہ اٹھے کہا کہ 100 اونٹ ماں ساز و سامان میری طرف سے۔ تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا بیٹھا۔ اور کون دے گا بھائی اس جنگ کے لیے؟ کون خرچ کرے گا؟ یہ غزوہ تبوک ایسی جنگ تھی، یہ سپر پاور سے جنگ تھی، سلطنت روما سے جنگ تھی، یہ بہت بڑی جنگ تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم چل گیا تھا کہ وہ ہم پر چڑھائی کرنے والے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ چڑھائی کرتے کہ ہمیں چڑھائی کرنی تھی وہاں۔ تو پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پھر اٹھے، کہا 100 اونٹ ماں ساز و سامان میری طرف سے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہت اچھا بیٹھا۔ لیکن حضرت عثمان بن عفان بہت اچھا تو سننا نہیں چاہتے تھے، تو کچھ اور ہی سننا چاہ رہے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پھر تیسری دفعہ اٹھے کہ 100 اونٹ ماں ساز و سامان۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی اور فرمایا وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور فرمایا اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہ جیش عسرہ چلنے کو ہوا، غزوہ تبوک ہونے کو ہوا، تو پھر چلتے چلتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 30,000 اشرفیاں، ان کا پوری کی پوری بوری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اور آپ کی گود دلا کر رکھی، اس کی بھی ضرورت پیش آئی، اس کی بھی ضرورت۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اس سے نقصان نہیں پہنچا پائے۔ یعنی عثمان سے اگر کوئی اجتہادی غلطی بھی ہو جائے، کسی طرح کی بھول چوک بھی ہو جائے، تو اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں، اور آج ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو غاصب کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی کی خلافت پر نعوذ باللہ ڈاکے ڈالے، ہمارا طرز عمل یہ ہے۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی اب شہادت کے سلسلے میں بہت مختصر وقت رہ گیا ہے، میں کچھ عرض کر دوں۔ یہ تھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں کچھ بشارتیں، کچھ خوشخبریاں، کچھ فضائل، کچھ ذاتی، کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منسلک قرابت داری کی، یہ سب میں نے مختصراً آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہودی اسلام کا کھلا دشمن ہے۔ آپ طبیعت کے لحاظ سے عیسائیوں کو تو اپنے قریب پائیں گے، یہ آپ سے کچھ مل جل کر رہیں گے، لیکن یہودیوں کو آپ کھلا ہوا دشمن پائیں گے۔ اس کی تفسیر ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ۔
تو وہ یہودی جس نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرایا، جس کی سازشیں بہت پہلے سے چل رہی تھیں اور جو بہت پہلے سے اسلام کی صورت کو مسخ کرنا چاہتا تھا، اس کو بگاڑنا چاہتا تھا، عبداللہ ابن سبا اسی میں کا ایک سرخیر ہے، اسی میں کا ایک ڈاکو، لٹیرا، مکار، عیار، فریبی انسان ہے۔ اس نے ایک کمیٹی تشکیل دی۔ اس کمیٹی کو میں بہت مختصر بتا رہا ہوں، یہ شہادت کا واقعہ بڑا طویل ہے۔ اس نے چند لوگوں کو کوفہ بھیجا، چند لوگوں کو شام بھیجا، چند لوگوں کو مصر بھیجا، اور کرتا کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا تھا، بھائی نماز پڑھو، روزہ رکھو، ہاں مگر کسی کا حق مت مارو۔ یہ دیکھیے یہاں سے معاملہ وہ پلٹتا تھا، ہاں کسی کا حق مت مارو، مطلب عثمان نے حق مارا، عمر نے حق مارا، ابوبکر نے حق مارا، علی یہ تو حضور کے خاندان سے ہے، بنو ہاشم میں سے ہے، ان کو خلافت ملنی چاہیے تھی، یہ تو وصی اللہ ہے۔ یہ ساری بات اس نے لوگوں کے دلوں میں ڈالنا چاہیے۔ میں نے عرض کیا نا، جھوٹ اس طریقے سے جو تحقیق ہے، اس پرزور طریقے سے بولو کہ لوگ اس میں ملوث ہو جائیں، اور جو کم سے کم ملوث نہ ہو تو کم سے کم شک میں مبتلا ہو۔ تو وہ لوگ جو یہ طبقے کو بھیجا، اور وہ ایک دوسرے کی حکومتوں کو، یعنی ایک دوسرے کے گورنروں کو جو ہے، گورنروں کے بارے میں یہ کہنے لگے کہ دیکھو عثمان نے، دیکھو وہاں پر دیکھو مروان بن حکم کو کیسے جو ہے حاکم بنا دیا، وہاں معاویہ کو رضی اللہ عنہ وہاں حاکم بنا دیا، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حاکم بنے ہوئے ہیں۔ دیکھو وہ تو اقربا پرور ہیں، وہ تو اپنوں کو نوازتے ہیں، اپنوں کو دیتے ہیں۔ یہ چیزیں، یہ پروپیگنڈا پھیلایا گیا۔ اب جب وہ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے، ان کو غالباً مصر کا گورنر بنا کر بھیجا، کہا تم چلے جاؤ مصر میں، تم چلے جاؤ، اپنی گورنر اپنا خط دے دیا کہ وہاں جو حاکم ہے ان کو میرا خط دے دینا، تم بیٹھ جانا۔ لوگوں کا یہ اشکال ہے نا، لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میں اقربا پرور ہوں۔ چنانچہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو بھیجا، لیکن کتنی زبردست سازش کی آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ بہت پہلے سے ایک پری پلان سازش چل رہی تھی۔ کیسے آپ کی شہادت ہوئی ہے، اتنی مظلومانہ شہادت ہوئی ہے۔ ان بلوائیوں نے، ان سوائیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام کو خرید لیا۔ بعض حضرات مروان بن حکم کو اس کا ذمہ دار کہتے ہیں، لیکن اس معاملے میں جو علماء اہل سنت اور جمہور علماء کی رائے ہے وہ خاموشی اختیار کی ہے مروان بن حکم کے بارے میں۔ حالانکہ بہت چوٹی کے علماء نے بہت کچھ کہا بھی ہے کہ مروان بن حکم کی سازش تھی، لیکن یہاں پر خاموشی بہتر ہے۔ یوں کہا گیا ہے کہ ان کے غلام کو خرید لیا گیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے، اور ان کی مہر اٹھوا لی گئی، ان کا جس میں وہ لکھتے تھے رقعہ وہ اٹھوایا گیا، ان کا گھوڑا لیا گیا، اور اس میں اپنی رائٹنگ سے لکھا گیا، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کی خلیفہ امیر المومنین کی مہر لگائی گئی، اور اس کو مصر بھیجا گیا۔ تیز رفتار برق رفتار گھوڑے سے اس غلام کو بھیج دیا گیا۔ اس میں کیا تھا؟ اس خط میں یہ لکھا تھا کہ محمد بن ابی بکر تمہارے پاس آ رہے ہیں، ان کو قتل کر دینا۔ دیکھیے کتنی بڑی سازش، محمد بن ابی بکر جو تمہارے پاس آ رہے ہیں ان کو قتل کر دینا، زندہ مت رہنے دینا، میں نے بھیجا تو انہیں قتل کر دینا۔ اچھا وہ غلام محمد بن ابی بکر رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے ہی گزرا، اگر کون کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت عثمان کے غلام ہے۔ دیکھیے سازش دیکھیے، مکاری دیکھیے، کہنے لگا کہ حضرت عثمان نے بھیجا ہے، کہا کہ مصر کے گورنر کو خط دیتا ہے کہ میرے پاس خود خط ہے، تمہیں کیا خط دیا ہے کہ مجھے دکھا، وہ دینے نہیں لگا، اس نے منع کر دیا، وہ بھاگا۔ تو یہ تین حضرات تھے، محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، دو حضرات 30 سال اور تھے، کہ اس کے پیچھے بھاگے اور پکڑا تو اس نے دیکھا یہ لکھا ہوا۔ اب بتائیے بڑے سے بڑا کوئی شخص کو غلط فہمی کا شکار ہوگا کہ نہیں؟ کہ مجھے تو گورنر بنا کر بھیج رہے اور میرے ہی قتل کا منصوبہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بڑھ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ چنانچہ یہ لوگ واپس ہوئے، اور وہ دو حضرات جو تھے وہ نہ جانے کون تھے، انہوں نے جو ہے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی نیت تو بالکل صاف تھی، وہ تسلیہ چاہتے تھے،
جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے صورت حال بتائی کہ یہ دیکھیے ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے. چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت محمد بن ابی بکر کے والد کے درجے میں ہوتے ہیں، جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کے شوہر ہوتے ہیں. بعد میں کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے نکاح فرمایا. تو حضرت محمد بن ابی بکر یہ والد ان کے بیٹے کے درجے میں سارا معاملہ بتایا. حضرت علی رضی اللہ عنہ دکھایا کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرمایا خدا کی قسم میرے فرشتوں کو خبر نہیں ہے، مجھے پتا ہی نہیں یہ کس نے کیا ہے. ہاں گھوڑا میرا ہے، ہاں مہر میری ہے، لیکن یہ دکھائی میری نہیں، یہ میں نے حکم نہیں کیا، میں نے حکم نہیں کیا. تو ایسا تانا بانا یہ سبائی ایسے اندر گھس چکے تھے. اس کے بعد 3 جگہوں سے لوگ آئے، مصر سے، کوفے سے، شام سے. بعض روایت کے مطابق 1,000 لوگ آئے، بعض روایت کے مطابق 300 لوگ آئے. الگ الگ روایات ہیں، تاریخ پڑھی. بہرحال لوگ آئے 3 جگہ سے، اور 3 جگہوں سے لوگ آنے کا مطلب یہ تھا کہ ان 3 جگہوں میں اسلام زیادہ پھیلا تھا. اسلام کی سرحدیں تو آذربائیجان اور نائجیریا، افریقہ تک 45 لاکھ مربع میل تک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی دور حکومت میں پہنچ چکی. لیکن یہ خاص جگہ گڑھ تھی، مسلمانوں کے خاص طور سے گڑھ تھے. تو ان 3 جگہوں سے وفد کو بھیجا. وفد کو کیا بھیجا؟ کچھ لوگوں کو بھیجا، باغیوں کو بھیجا. عبداللہ بن سبا نے کیا سازش تھی، کیا نیت؟ وہ یہ تھی کہ جب ان 3 جگہوں سے لوگ جائیں گے اور پھر قتل و غارت گری ہوگی تو پورا عالم اسلام خون میں نہائے گا، اور پھر جو ایک میسج جائے گا اس سے جو ہے پورا عالم اسلام بدنام ہوگا. لیکن قربان جائیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی صبر و تحمل پر، ان کی فراست پر. دراصل حضرت مولانا منظور نعمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جو حدیثی اشارات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے تھے کہ عثمان تم کو ایک قمیص پہنائی جائے گی، لوگ اس قمیص کو اتارنا چاہیں گے تم مت اتارنا، یہاں تک کہ مجھ سے آ ملنا، یہاں تک کہ مجھ سے آ ملنا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی حدیث یاد تھی، ورنہ تو خلافت سے دستبردار بھی ہو سکتے تھے. چنانچہ یہ لوگ آئے اور کہا کہ عثمان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے. بلوائیوں نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ، حویلی کا محاصرہ کر لیا، دارالخلافہ کا محاصرہ کر لیا. ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے، لوگ حج پر گئے ہیں، صحابہ کرام موجود ہی نہیں. ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام جو ہے گئے ہوئے، ورنہ ان باغیوں ان سوائیوں کی ٹکا بوٹی بن جاتی. لیکن اگر عثمان غنی رضی اللہ عنہ تب بھی نہیں چاہتے تب بھی نہیں بنتی، کیونکہ امیر کا حکم تھا. اس وقت بھی اتنے صحابہ کرام تھے جو برسر پہچان کر سکتے تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا حکم نہیں تھا. انہوں نے فرمایا تھا کہ میں اپنی ذات کے خاطر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین پر خون نہیں گرنے دوں گا، قتل و غارت گری نہیں ہونے دوں گا، نبی کی زمین کو لالا زار نہیں ہونے دوں گا. چنانچہ انہوں نے جب محاصرہ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یا تو عثمان جو ہیں خلافت سے دستبردار ہو جائیں، یا تو عثمان کو ہمارے سپرد کر دیا جائے، ہم عثمان سے مل لیں گے، ہم عثمان سے نمٹ لیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ دروازے پر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ٹھہرا دیا. ٹھہرانے کے بعد ان کو پہرہ داری کے لیے 40 دن تک وہ حضرات اور چند صحابہ کرام وہاں پہرا دیتے رہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا ان بلوائیوں نے 40 دن تک دانا پانی بند کر دیا. نہ پانی جا سکتا تھا اندر، نہ دانا جا سکتا تھا، کچھ بھی نہیں جا سکتا تھا. جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پیاس لگتی تھی وہ قرآن پڑھنے لگ جاتے تھے اور ان کی پیاس بھی جاتی تھی. آج ہم ایک پارا پڑھتے ہیں تو ہمارے اپنے پیاس لگنے لگتی ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ شخصیت کہ جب پیاس لگتی تھی تو قرآن پڑھنے لگ جاتے تھے، یہ شخصیت تھی. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بلوائیوں سے کہنے لگے کہ مجھے ملنے دو، مجھے ان سے بات کرنے دو، لیکن نہ ادھر سے جانے دے رہے نہ ادھر سے بات کرنے دے رہے. چنانچہ پانی کا پیغام جو پہنچا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھی، اپنے طور سے پوری کوشش کی اور اپنی پگڑی بھگو کر بالکنی میں پھینک دی کہ اسی سے پیاس بجھا لیں حضرت عثمان بن عفان. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا حکم ہی نہیں ہو رہا.
حکم ہی نہیں دے رہے کہ ان سے جہاد کیا جائے، وہ منع ہی کر رہے ہیں، اس لیے سب کے ہاتھ بندھے ہوئے، سب کے ہاتھ بندھے ہوئے۔ چنانچہ ایک دن 40 دن بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی آپ رضی اللہ عنہ کو، اور کہا کہ عثمان آج افطار میرے ساتھ کرنا، آج افطار میرے ساتھ کرنا۔ چنانچہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اپنی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور فرمانے لگے نائلہ مجھے پاجامہ پہناؤ۔ سراویل غلط روایات میں آتا ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کبھی پاجامہ نہیں پہنا، لیکن آپ خود میں سنتے ہیں کہ کامل الحیاء والعثمان کی اتنی شرم اتنی حیا تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دائیں جانے بیٹھے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آتے ہیں بائیں جانے بیٹھتے ہیں، پھر حضرت عثمان، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں کھلی رہتی ہیں، پنڈلیاں کھلی ہوئی رہتی ہیں بدستور۔ جیسے ہی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نوک کرتے ہیں کون؟ عثمان، فوراً نبی علیہ السلام اپنے کپڑوں کو صحیح کر لیتے ہیں اور پنڈلیاں بھی ٹھاک لیتے ہیں۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ یہ پردے سے یہ منظر کو دیکھتی ہیں، وہ کہتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر آئے تو آپ کا یہ رد عمل نہیں رہا، عمر آئے تو آپ کا یہ رد عمل نہیں رہا، عثمان آئے تو آپ نے اپنے کپڑوں کو سیدھا کیا، عثمان آئے تو آپ نے اپنے تہبند کو سیدھا کیا، آپ نے اپنی پوزیشن کو بدلا۔ کیا وجہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کامل الحیاء والعثمان، ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام تو اس وقت حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ مجھے شلوار دو، تاکہ کیونکہ ان کو محسوس ہو گیا تھا کہ حدیثی اشارات سے کہ میری شہادت کا تکوینی انتظام ہو چکا ہے، میری شہادت کا تکوینی انتظام ہو چکا ہے، لہذا انہوں نے مناسب سمجھا کہ شلوار پہنے۔ حیا کی بات ہے کہ اس میں سطر زیادہ ہوتا ہے، کہیں میرا سطر نہ کھل جائے، کہیں میرا سطر نہ کھل جائے۔ اور عصر کی نماز کا وقت 18 ذی الحجہ، 82 سال عمر آپ کی، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ اپنی بالکنی میں آتے ہیں، یہ بہت اہم اس کا جز ہے، اور کہتے ہیں اور سب کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لوگوں، کیا میں وہ عثمان نہیں ہوں جس نے بیر روما کو مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا؟ کہ ہاں آپ وہی عثمان ہیں، آپ نے کیا تھا۔ کیا میں وہ عثمان نہیں ہوں جس نے جنگ تبوک میں ایک وافر مقدار پر اس جنگ تبوک میں مدد کی تھی مسلمانوں کی؟ کہ ہاں آپ وہی عثمان ہیں۔ کیا میں وہ عثمان نہیں ہوں کہ جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئیں؟ کہ ہاں آپ وہی عثمان ہیں۔ کیا میں عشرہ مبشرہ میں سے نہیں ہوں؟ کیا میں وہ نہیں ہوں جس کو نبی علیہ السلام نے گاہے بگاہے جنت کی خوشخبریاں دی ہیں؟ کہ ہاں آپ وہی ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب سب کچھ یہ کہا، لیکن ان باغیوں پر تو اثر ہونا نہیں تھا، اس میں دراصل ان باغیوں کے ساتھ بھلے بھلے مسلمان بھی ان کے دام و فریب میں آ چکے تھے۔ مسئلہ یہ تھا، یہی وجہ تھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جنگ نہیں لڑنا چاہتے تھے، کسی ایک کا بھی خون جو ہے ناحق بہانا نہیں چاہتے تھے۔ 18 ذی الحجہ عصر کے بعد کا وقت، آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس آیت پر آپ پہنچتے ہیں، کئی لوگ جو ہیں پڑوسی کے مکان سے پھلانگ کر بلوائی آپ کے محل میں، آپ کی حویلی میں، آپ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، قصر خلافت میں داخل ہوتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جانثار پر، اس شہید مظلوم پر بڑا برچھی سے وار کرتے ہیں۔ پہلا وار تو حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ کی انگلیوں پر پڑتا ہے، جس سے ان کی 3 انگلیاں شہید ہو جاتی ہیں۔ جب ان کی 3 انگلیاں شہید ہوتی ہیں تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اس کو بددعا دیتے ہیں کہ بدبخت، تو عورت کو بھی نہیں چھوڑ رہا، تیرے ہاتھ شل ہو جائے، تیرا ہاتھ شل ہو جائے، تو لگا لولا ہو جائے، تجھے جہنم میں جا۔ یہ 3 بددعائیں حضرت عثمان نے اس کو دی، جس نے حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ پر جو ہے وار کیا تھا، اور ان کی انگلیاں شہید ہوئی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ بھی چھوٹے آئے تھے، وہ بھی غلط فہمی کا شکار تھے، اور آ کر سیدھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی داڑھی پکڑ لی۔ آپ کہتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ مظلومانہ شہید ہوئے،
اس سے درد بھری، اس سے مظلومیت بھری شہادت اور کیا ہوگی؟ داڑھی پکڑ لی 82 سال کے وہ ضعیف العمر، چوتھے نمبر پر اسلام لانے والے، وہ نبی کے داماد، دوہرے داماد، جنہوں نے نبی کی زبان سے جن کو خوشخبریاں ملی ہو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جن پر اعتماد ہو، ان کی داڑھی پکڑ لی کہ آپ نے میرے خلاف یہ وارنٹ دیا تھا، آپ نے میرے خلاف یہ لکھا تھا. کہا بھتیجے اگر تیرا باپ زندہ ہوتا یہ حالت بھی دے، وہ اس حالت کو پسند نہ کرتا جو رویہ میں جو تو میرے ساتھ اختیار کر رہا ہے. بھتیجے اگر تیرا باپ زندہ ہوتا ابوبکر تو یہ رویہ وہ روا نہ گزرتا اس کے اوپر، اور وہ تجھ پر جو ہے کچھ نہ کچھ معاملہ کرتا. بہرحال حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، ان کو جب یہ اتنی بات جب کہیں ان کو غیرت آ اور وہ پیچھے ہٹے اور واپس چلے گئے. لیکن بلوائی اندر آ چکی تھی، کافی تعداد کے اندر آ چکے تھے، اور پھر نبی علیہ السلام کے جانشین پر وار کیا. پہلا وار سیدھے ہاتھ پر لگا، جو جس ہاتھ سے کتابت وحی کیا کرتے تھے وہ گر گیا ہاتھ، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا بدبختوں یہ وہ ہاتھ تھا جس سے میں وحی کی کتابت کیا کرتا تھا. پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے سر پر وار کیا، اور یہ بھی تاریخ میں لکھا ہے کہ ان میں سے ایک بلوائی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سینے پر چل گئی اور ان کی پسلیاں توڑ دی، ان کی پسلیاں تک توڑ دی. اتنا ظلم کیا، اور پھر آخر میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا سر پکڑا. یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت تھی. ایک آخری واقعہ جو ایک خواب ہے، جو ڈاکٹر اسرار احمد مفسر قرآن نبر اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب شہید مظلوم میں خواب حضرت حسن کا لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو، چونکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے قصر خلافت کے بعد پہرا دے رہے تھے، اور جس میں وہ بھی زخمی ہوئے. وہ زخمی بھی ہوئے، جو پانی لینے کر آتے تھے تو وہ بدبخت تیر مار مار کر مٹکا توڑ دیا کرتے تھے. ایسا معاملہ ان کے ساتھ بھی کیا تھا. چنانچہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک خواب دیکھا. وہ خواب یہ تھا کہ اللہ رب العزت کا عرش بہت بڑا ہی دردناک تھا. وہ خواب یہ تھا کہ اللہ رب العزت کا عرش لگا ہوا ہے، عدالت لگی ہوئی ہے، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تمام صحابہ ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اس عرش کا پایا پکڑ لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش کا سائے میں آتے ہیں، اس کا پایا پکڑ لیتے ہیں. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں، نبی علیہ السلام کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں ایک سامنے پر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آتے ہیں، وہ بائیں کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں. اتنے میں حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سامنے سے آتے ہیں، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے ہیں. اس خواب کو خطبے میں بیان کر رہے ہیں. دور علوی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہ خواب بیان کر رہے ہیں، خطبے میں بیان کر رہے ہیں. اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آتے ہیں، بڑی عجیب حالت میں آتے ہیں کہ ان کا سر ان کے ہاتھوں میں، ان کا سر ان کے ہاتھوں میں. یہ میں بہت بڑے حوالے سے، چونکہ بہت بڑے معتبر بزرگ ہیں جن کی کتاب سے میں واقعہ نقل کر رہا ہوں، کہ کوئی عام اور ہلکا واقعہ نہیں ہے. چنانچہ یہ سر اپنا سامنے لاتے ہیں بڑے عجیب و غریب حالات میں. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رو رہا ہوں خواب میں رو رہا ہوں، میں کیا کروں، مجھے یہ سب نظر آ رہا ہے. اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فریاد سنا ہے اور کہتے ہیں اللہ کے دربار میں، اے اللہ، یہ نبی علیہ آپ کے نبی کے نام لیوا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یا مسلمان ظاہر کرتے ہیں، ان سے پوچھیے تو صحیح میرا کیا جرم تھا کہ مجھے کس جرم کی پاداش میں انہوں نے قتل کیا، میرے کس جرم کی پاداش میں میرا سر انہوں نے دھڑ سے الگ کیا، میرا کیا جرم تھا. تو اس وقت حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنا خواب بیان کرتے کرتے رو پڑتے ہیں، اور روتے روتے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، تھرا جاتا ہے، اور دو پر نالے جاری ہوتے ہیں جو پوری زمین کو لالہ زار کر دیتے ہیں، جو پوری زمین کو لالہ زار کر دیتے ہیں. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا اپنے صحابہ سے کہ فتنوں کا دور آئے گا، فتنوں کا دور آئے گا.
لیکن یہ جو شخص جا رہا ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے گزر رہے تھے، یہ جو شخص جا رہا ہے اس وقت بھی یہ حق پر ہوگا، اس وقت بھی یہ حق پر ہوگا۔ چنانچہ وہ جو خون کے دھارے، جو خون کی نہریں بہی ہیں، وہ پوری زمین کو لالازار کر رہی ہیں۔ جب یہ باتیں سبائی اور باقی سن رہے ہیں، یہ خواب سن رہے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے شکایتاً عرض کرتے ہیں کہ دیکھیے آپ کے بیٹے کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیے حسن کیا کہہ رہے ہیں، کچھ بھی کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کچھ چپ کرائیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت فرماتے حسن وہی کہہ رہے ہیں جو انہوں نے دیکھا ہے، حسن وہی کہہ رہے ہیں جو انہوں نے دیکھا ہے۔ اتنا سخت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پر تشدد کیا گیا ہے۔ اور میرے بھائی بزرگوں، جو دو خون کی نہریں بہی ہیں، وہ خون کی دو نہریں جنگ جمل، جنگ صفین کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں۔ اس خواب کی تعبیر جنگ جمل اور جنگ صفین کی، جس میں 84,000 صحابہ مسلمان کے ہاتھ شہید ہوئے، اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا قول پورا صادق آیا ہے کہ کوئی نبی زمین پر شہید نہیں ہوا، لیکن اس کے بعد 70,000، یہاں تک کہ اس کے بعد 70,000 لوگ شہید ہوئے۔ کوئی خلیفہ، نبی کا خلیفہ شہید نہیں ہوا، لیکن اس کے بعد 35,000 لوگ زمین پر شہید ہوئے۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت وہ ایک چابی تھی، ایک دروازہ تھا، وہ جو کھل گیا ہے وہ قیامت تک کھلا رہے گا۔ مسلمانوں کی آپسی خانہ جنگی کا جو دروازہ تھا وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس بات کو سمجھنے، آج ہم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو غاصب کہتے ہیں، ہم میں سے کچھ لوگ، ان کو صحیح پیغام بتانے کی ضرورت ہے، صحیح سیرت سکھانے کی ضرورت ہے، صحیح تاریخ بتانے کی ضرورت ہے۔ 3 دن پانی رکا تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا، تو آپ شربتیں بانٹتے ہیں، شربت پلاتے ہیں، اس سے زیادہ مظلومیت کی داستان کیا ہوگی کہ 40 دن تک دانا پانی نہ گیا ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور وہ حضرت عثمان کے شہید بھی ہو گئے، اس کے بعد بھی کفنانے نہیں دے رہے ہیں۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت ام حبیبہ نبی علیہ السلام کی بیوی، انہوں نے زور دیا 3 دن بعد، روایات میں آتا ہے کہ اگر تم نے عثمان کی ناش کو نہیں نکلنے دیا، ان کے جنازے کو نہیں نکلنے دیا، تو میں خود بے پردہ ہو کر باہر نکل جاؤں گی اور میں خود اس کی تجویز تکمیل کروں گی۔ تو تب وہ خود نرم پڑے اور پھر جا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت اور ان کی ناش کو جو ہے، ناش مبارک کو جو ہے جنت البقیع، اس وقت جنت البقیع میں نہیں بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد میں ان کو دفن کیا گیا تھا، جو آج جنت البقیع میں آ چکی ہے۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت 82 سال کی عمر میں ہوئی، اور قرآن پڑھتے پڑھتے ہوئی، سیدنا اللہ، بس اللہ ہی ان کے لیے کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہی ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ سے ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم کو سیرت عثمان سے سبق سیکھنے کی اور ان کی اوصاف حمیدہ سے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا